الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ نشست میں آپ کو بتا چکا ہندو فلسفے کے اعتبار سے کہ ایک طرز نظریہ ان کے ہاں سنویت قدماء، دو قدیم ہستیاں ہیں. خدا بھی خالق کی حیثیت سے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مادہ بھی مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہمیشہ سے. ایک تثلیث قدماء، خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم. اچھا، توحید ان کے نزدیک پھر کیا بنی؟ اگر خدا ہی خدا ہے، خدا ہی نے بنایا ہے، تو کس چیز سے بنایا ہے؟ اپنے آپ سے ہی بنایا ہے. خود ہی کائنات کی شکل میں ڈھل گیا. یہ کائنات ہی خدا ہے. یہ بھاپ ہی پانی بھی ہے، برف بھی ہے. یہ ہے ہمہ اوست، کفر، شرک. اور اسی کو کہتے ہیں ہمہ اوست اور پینتھیزم. انگریزی میں اس کے لیے لفظ پینتھیزم، جو کفر ہے، شرک. میں بیان کر چکا ہوں کہ جہاں تک شریعت اور طریقت دونوں کا تعلق ہے، وہ سنویت پر قائم ہے. خالق اور مخلوق دو جدا وجود ہیں. عبد یا عابد اور معبود دو علیحدہ ہستیاں. لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ. یہ شریعت ہے، اسی کی اطاعت، اسی کا حکم ماننا. اور لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ طریقت ہے. دونوں سنویت پر قائم. اور اس کی جو فلسفیانہ اور صوفیانہ اصطلاحات کے اندر تشریح کی وہ شیخ احمد سرہندی نے کی. اس کی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں. اب آئیے وحدت الوجود. وجود ایک ہی ہے کہ ایک شکل تو یہ ہوئی کہ ایک ہی ہے، جو کوئی نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی المرایا او ظلال. یہ تصور. ایک یہ ہے کہ نہیں، وجود ایک ہی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان اسینشلی وجود ایک ہی ہے، ایک ہی وجود ہے. البتہ جب اس ایک وجود میں کو تعین کی شکل پیدا ہو جاتی ہے تو وہ غیر ہو جاتا ہے. اب یہ بہت باریک بات ہے، بہت باریک بات ہے. اس کے ڈانڈے بہت قریب مل جاتے ہیں پینتھیزم سے. کائنات حقیقی ہے، میں ہوں، میرا وجود ہے، کیسے نفی کر دوں؟ میں نے ابھی بتایا، انگارہ وہ آگ جب لگی جلی تو کہا کہ تو یہ از ریئل، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، تو حقیقت ہے. ہاں، تعبیر کے لیے، تشبیہ کے لیے ٹھیک ہے، آپ خواب جو ہے اس کو بیان کریں یا اپنا تصور ذہنی جو ہے اس کو بیان کریں، جیسے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کیا. لیکن واقع میں تو یہ کائنات ہے، حقیقت ہے. تو اب کیا ہے؟ وجود ایک ہی ہے، کل کائنات میں جاری و ساری بھی ہے اور اس سے ماورا بھی ہے. وہ ایک ہی وجود ہے. البتہ اس میں جہاں کوئی شکل معین ہو گئی ہے وہ اس کا غیر ہے. یہ دین کا مسئلہ نہیں، فلسفے کا مسئلہ ہے. شریعت، طریقت دونوں سنویت پر ہیں. حقیقت وحدت الوجود. یہ تین الفاظ ہیں: شریعت، طریقت اور حقیقت. حقیقت وحدت الوجود. اب اس کی میں آپ کو تین مثالیں دیتا ہوں. میں نے اصطلاح ایجاد کی تھی، سورج مکھی کے پھول بن جاؤ. کیا مطلب؟ دیکھیے، آج ہمیں سائنس نے جو کچھ بتایا ہے، تصور یہی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کہ ہماری یہ زمین سورج سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی. یہ آگ کا انگارہ تھی، یہ بھی سورج کی طرح. پھر ٹھنڈی ہوئی، پھر اس پر بارشیں ہوئیں، اس سے جو گیسیں نکلی ٹھنڈی ہونے میں اسی نے فضا بنا دی. فضا ہی سے پھر وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی بن گیا، پانی برسا یہاں پر. پھر یہاں سے حیات شروع ہوئی دلدلی علاقوں سے. ایک سیل امیبا، تو اسی سے سارے حیوانات کا ارتقاء ہوا، اسی سے سارے نباتات کا ارتقاء ہوا، اسی سے سورج مکھی کا پھول بھی ہے.
اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھول بھی سورج ہی تو ہے، حقیقت کے اعتبار سے کہاں سے آیا؟ سورج ہی تو ہے. یہ زمین کیا ہے؟ سورج ہی تو ہے. سورج ہی سے ٹوٹی ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہے قابل نہ بن جائے. لیکن سورج مکھی کے پھول نے اس حقیقت کو جان لیا، اور یہ اس زمین پر واحد پھول ہے. جب سورج نکلتا ہے یہ اپنا رخ ادھر کر لیتا ہے اور کھل جاتا ہے. جیسے جیسے سورج جا رہا ہے یہ بھی اپنا رخ بدلتا رہتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے یہ مرجھا جاتا ہے. اس نے اپنی اصل کو پہچانا ہوا ہے. انی وجہت، توجہ اس کی جو ہے وہ اپنی اس اصل سورس پر ہے. سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اللہ پر رہے، اللہ کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اس فکر میں نہ پڑو کہ میں سورج سے نکلا ہوا ہوں، بس کرو یہ کہ سورج کی طرف رخ رکھو. یہ عبادت ہے، یہ طریقت ہے، یہ شریعت ہے. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سورج مکھی کا پھول آیا کہاں سے ہے؟ یہ اسی سورج کا ٹوٹا ہوا تارا ہے. ایک اور اعتبار سے سمجھیے. دیکھیے میں، آپ، یہ میز، یہ ہوا، یہ سب کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ ایٹم سے ہے نا. آج ہم یہاں پہنچ گئے کہ ایٹمس ہیں. ایٹمس کے کانگلومریشنز جو ہیں، گچھے ذرا مختلف قسم کے بن گئے، اس سے مختلف جو ہیں وہ ایلیمنٹس وجود میں آ گئے. لہذا سب ایلیمنٹ. اور ایٹم کیا ہے؟ الیکٹرک چارجز ہیں، الیکٹرانز، نیوٹرانز، پروٹونز. میں بھی اسی سے بنا ہوں، آپ بھی اسی سے بنے ہیں. یہ ہوا بھی اسی سے بنی ہے، یہ بھی اسی سے بنا ہے. لیکن ان ایٹمز نے ایک شکل اختیار کر لی جس کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے وہی ایٹم ہوا بنائے ہوئے ہے وہی. اسی ایٹم نے یہ میز بنی ہوئی ہے وہی. اسی ایٹم سے آپ بنے ہوئے ہے وہی. تو وجود تو ایک ہی جاری و ساری ہے پوری کائنات کے اندر. لیکن جب معین ہو گئی شے تو میں اور ہوں، تم اور ہو، آپ اور ہیں. یہ ہوا اور ہے، میز اور ہے، سورج اور ہے، چاند اور ہے. وجود ایک ہی، اسینشلی وحدت الوجود. وجود حقیقتاً ایک ہی ہے. البتہ جب وہ وجود کوئی معین شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ اب غیر ہو جاتا ہے. وہ خدا نہیں ہے. پینتھیزم سے یہاں علیحدہ ہو گیا. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا غیر ہے. لہذا پینتھیزم سے اس سے علیحدہ ہو گیا ہے. وحدت الوجود، وجود ایک ہے. وجود ایک ہے، اور یا یہ کہیے کہ باقی جو کچھ ہے ہی نہیں، یا یہ کہیے کہ باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی وجود کی معین شکلیں ہیں اور وہ اس وجود سے علیحدہ ہے، غیر ہے. اچھا، اس سے اب آگے چل کر میرا ایک اور فلسفہ ہے جس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک یہ کائنات اللہ کے امر کن سے وجود میں آئی ہے. جو شے بن رہی ہے کن سے بن رہی ہے. یہ کن کیا ہے؟ کلام ہے. کلام اللہ کی صفت ہے. اور متکلمین نے سارے فلسفے کھنگال کے فیصلہ کیا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. اللہ کی صفات اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے یا علیحدہ ہے؟ ایک اللہ، ایک اس کا علم ہے. یہ علم اس کی ذات کے اندر ہے یا اس سے علیحدہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں یہ مصرع کہا ہے، اس پر اتنی بحثیں کی ہیں متکلمین نے اور مسلمان فلاسفہ نے کہ ذات و صفات، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، آیا یہ گاڈ کی اپنی ذات کا جزو لا ینفک ہے اور ہمیشہ سے ہے، یا یہ اضافی شے ہے؟ اچھا، اس میں سب سے ٹیڑھا مسئلہ وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بعض صفات انفعالی ہے. میں نے کوئی کام کیا، اللہ خوش ہو گیا. یہ خوشی تو انفعالی ہے، میرے اندر پہلے تو موجود نہیں تھی نا. کسی کی اچھے کام سے خوشی پیدا ہوئی.
کوئی کام کیا اور اللہ ناراض ہو گیا، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش. حضور کی حدیث ہے یہ، اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق اور فاجر انسان کی مدح کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے غصے کی وجہ سے. یہ غصہ تو کسی کے عمل سے پیدا ہوا تو انفعالی شے ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ فلسفہ کتنے ٹیڑھے ہیں اور کتنے مسائل مہیم ہیں. لیکن اس پر اجماع ہے کہ صفات باری تعالی لا عین ولا غیر. لا عین ہے، عین مانے تو مصیبت، غیر مانے تو مصیبت. لا عین ولا غیر. اور لا عین ولا غیر کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اعتبار سے عین، ایک اعتبار سے غیر. من وجہ عین الذات و من وجہ آخر غیر الذات. لہذا اسی کو اب کلام پر جب ہم کریں گے، کن کا ظہور ہے تو کن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے. یہ کائنات نہ اس کا عین ہے نہ غیر ہے، یا ایک اعتبار سے عین ہے، ایک اعتبار سے غیر ہے. عین ہے اسینشل وجود کے اعتبار سے اور غیر ہے اپنے معین وجود کے اعتبار سے. یہ ہے فلسفہ وحدت الوجود. پلوٹائنس، شیخ اکبر، عبد القادر بیدل، غالب، پھر ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ دہلوی. اب دیکھیے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں بزرگوں میں. ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں. یہ زیادتی ہے، لیکن بہرحال ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا. تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر. اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا. اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد. یہ دو انتہائیں ہیں. ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں. ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں. وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر وہ ہے. اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آ گئی، محدودیت بھی آ گئی. اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا. ایک تصور یہ ہے. اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی، یہ بس اسے معلوم ہو، توحید مکمل ہو گئی. لیکن فلسفہ کچھ اور شے ہے، فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. اب یہ فلسفہ ہے. صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ، یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا. غصہ تو کسی کام پر آیا، خوشی تو کسی کام پر ہوئی، یہ قدیم کیسے ہوگا؟ تو عین یا غیر، لا عین ولا غیر. اور جس کی میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین الذات و من وجہ آخر غیر الذات. اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف 3 ماہ قبل یہ اشعار کہے. وحدت الوجود کے، پینتھیزم کے، دونوں کے شدید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں. اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شاعر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شاعری میں جب اس کو آ گیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتھیزم سے مل گئے، عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گیا.
لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو، ہر چیز سے واقف ہو. لا موجود الا اللہ دریاب، لا موجود الا اللہ، وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں. لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور تیسرا لیول لا موجود الا اللہ. ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے، اور 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محی الدین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت الشہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا، ورنہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی. ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبد القادر بید الفارسی کے. اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا، اردو تھی نہیں ہندوستان میں اس وقت. تو شیخ عبد القادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائل تھے، اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. کہ بیدل کے انداز میں اردو میں شاعری کرنا، انہوں تو فارسی میں کی، اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے، یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ. طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. لیکن وہ اسد اللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش سینہ با ایواں برابر است. دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وجود متعدد ہے، خدا کا وجود علیحدہ ہے، ہمارا وجود علیحدہ ہے، تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے. اس گرد کو جاروب لا، لا موجود الا اللہ، جاروب لا کی جھاڑو سے لا کر صاف کر دو. جاروب لا بیار کہ این شرک فی الوجود، وجود 2 مان لیے تو شرک ہو گیا، وجود ایک ہی ہے. البتہ جب تعین ہو گئی کسی شے کی وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ. بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی. نہ میں کسی کا مبلغ ہوں، نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے، سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں. اب اس میں آدمی غور کرے گا، سوچے گا. اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے جن پر کام ہو رہا ہے. لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے. حقیقت کو چھوڑ دو، حقیقت جو ہے بس ہے. تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. حقیقت تو وہی ہے، لیکن سورج مکھی کے پھول بن جاؤ. لیکن اسے آپ غلط کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقف ہوں جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے، اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیے گئے تھے، غزنی سے نکال دیے گئے. تو امرتسر میں آ کر آباد ہوئے. ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان. ان میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے. ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی، وہ معروف ہے، کافی لوگ ان سے واقف ہوں گے. داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی۔ عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے، وہ باطن میں جھانکتے ہی نہیں، اندر نہیں جاتے، فلسفے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپس میں چولی دامن کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، آ کر تقریر کی۔ اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے۔ انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا۔ یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ